مخالفت نفس امارہ مخالفت ہے مصدر دے خشیقہ مخالفت مو ہے مخالفت درمیان مخالفت نفس امارہ آکھلا باشد کی مشاکر بود وانگہی بر نفس خود قادر بود ہر کے خشم خود فرو خورد اے جوان باشد ہر کے خشم خود فرو خورد اے جوان ہر کے خشم خود فرو خورد اے جوان باشد و ازرستگاران جہان آبود ابلا ترین مردمان قذب نفس آبود ابلہ ترین مردمان آبود ابلہ ترین مردمان قذب نفس و ہوا باشد دوان قذبِ نفس و ہوا باشد دوان قذب نفس و ہوا باشد دوان وانگہے پندار دا تاریخ رائے خواہدم آمر ہاں واحدہ مرزید نش آخر خدائے خواہد تو گوری نشی کا کتاب دا گرال کتاب دا بی کتو ترز برس ہاں ونگہی پندارد آن تاریک رائے خواہدہ مرزید نش آخر خدائے وانگہے پندارد آن تاریک رائے خواہدہ مرزید نش آخر خدائے گرچ درویشی بود سخت مثل حمز درویشی نباشد خوب تر ہر کے پورا نفس دوسن رام شد از خیرت مندان نیکو نام شد بر مراد نفس تا گردی اسیر صبر بگزینوں قناعت پیشگیر در ریاضت نفس بد را گوش مال دانی اندازت را اندر وبال ہر کے خواہد دا سلامت ما دو از جمیع خلق رو گردان دو مرد مارا سر بسر در خواب دان مرد مارا سر بسر در خواب دان گشت بیداران کی پورفتر جہان زبسی کا ملا کتاب دی کتنے نے آج سے لگیا سال گئے وہی اچھا یہ اب فرماتے ہیں کہ در بیان مخالفت نفس امارہ وَإِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ جو نفس انسان کو برے کاموں کے طرف رغبت دیتا ہے اس کو نفس امارہ کہتے ہیں امارہ یہ مبالغہ ہے آمر کی کیونکہ نفس مؤنث سمائی ہے لہذا آمرتن کی یہ امارتن یہ مبالغہ ہے تو وہ نفس بہت زیادہ امر کرتی ہے انسان کو کس پر امر کرتی ہے برائی پر فسق و فجور پر تو اس نفس کی تو مخالفت کرنی چاہیے نا وہ تو خبیث گڑھے میں ڈالتا ہے اگر اس کی بات مانیں گے تو گڑھے میں جائیں گے اس لیے فرماتے ہیں کہ دیکھو عاقلام باشد کے او شاکر بول ہاں علامہ فرید الدین عطار فرماتے ہیں کہ عاقل آدمی وہ ہوتا ہے کہ جو نعمتوں کا شکریہ ادا کرتا ہے نعمتوں کا شاکر کس کو کہتے ہیں جو نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے والا ہو وہ عقل مند آدمی ہے چاہے نعمتیں باری تعالیٰ کی ہیں براہ راست تو باری تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہے بندوں نے دیے تو بندوں کا شکریہ ادا بھی کرتا ہے باری کا بھی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا بھی کرتا ہے ونگہی بر نفس خود قادر بود تو جب یہ شاکر ہوگا نا تو اس وقت یہ اپنے نفس امارہ کے اوپر قادر ہوگا یعنی نفس امارہ کے اوپر قادر کیا مطلب نفس امارہ کے اوپر غالب ہوگا یہ نفس امارہ پھر اس سے بغاوت نہیں کر سکے شاکر بندہ ہوگا تو اب شاکر بندہ تو باری تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کر سکتا نا تو نفس پر قابو رکھے گا ہر کی خشم خود فرو خورد
اے جوان، ہر وہ بندہ کہ خشم خود، کہ اپنے غصے کو، خشم بنا غصہ، خود مانے اپنا، اپنے غصے کو فرو خورد ہضم کر لیا۔ فرو خورد نیچے کھا لیا، نیچے کھانے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس کو پی گیا، غصے کو پی گیا۔ اے جوان، ہاں اے جوانا، باشدو از رستگاران جہان، ہوگا وہ، باشد ہوگا، وہ از رستگاران نجات پانے والوں میں سے، جہان میں، دنیا میں عذاب سے، تکلیف سے نجات پانے والے لوگ وہ ہیں جو کہ اپنے غصے کو پی جاتے ہیں، بس ان کو پھر کوئی تکلیف نہیں پہنچتی۔ غصے کو پی گیا، کسی کو گالی بھی نہیں دی، تو یہ عذاب سے اور تکلیف سے بچ گیا نا۔ غصے کو پی گیا، کسی کو تھپڑ بھی نہیں مارا، غصے کو پی گیا، کسی کو گالی بھی نہیں دی، کسی کو تکلیف نہیں، کسی کو اذیت نہیں دی، تو بس یہ رستگاران جہان سے ہو گیا نا۔ اچھا، آمبوت ابلہ ترین مردمان، وہ بندہ بوت ہوتا ہے ابلہ ترین، بے وقوف ترین، ابلہ کم عقل، ہاں نیم دیوانہ، ابلہ ترین یعنی بے وقوف ترین مردمان کا، بندوں کا، یعنی بندوں میں وہ بندہ ابلہ ترین ہے، کس پے نفس و ہوا باشد دوان، کس کے پے پیچھے، نفس کے اور خواہش نفسانی کے پیچھے، نفس کے اور خواہش نفسانی کے، باشد دوان وہ تابع، کہ ان کے پیچھے پڑا ہوا ہے، نفس اور خواہش نفسانی کے پیچھے پڑا ہوا ہے، تو یہ دنیا میں تمام لوگوں سے ابلہ ترین آدمی ہے۔ سمجھئے، جو نفس کی بات کو مانتا ہے، خواہشات نفسانی، گرچہ درویشی بود سخت اے پیسہ، ہاں اگرچہ درویش طالب علمی، درویشی من طالب علم درویش ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں یہ طالب علمی جو ہے یہ اگرچہ سخت تو ہے، اے بیٹے سخت کام تو ہے، کیونکہ گھر بار سے باہر ہے، ماں باپ کو چھوڑا ہے، بھائیوں کو چھوڑا ہے، ہاں اپنے گھر کے بہترین بسترے کو چھوڑا ہے، اپنے گھر کے باتھ روم کو چھوڑا ہے، وغیرہ جو معلوفات ہیں وہ سب کو ترک کر دیا۔ مشکل کام ہے، آسان کام تو نہیں ہے۔ جو گھر میں انسان کو سہولتیں ملتی ہیں، ظاہر بات ہے مدرسے میں تو وہ نہیں مل سکتی، ہمیں آئیے، تو یہ تمام معلوفات کو ترک کرنا یہ یقیناً سخت کام ہے، اور پیر کے لیے تو زیادہ سخت ہوتا ہے۔ پیر تو وہاں جا کر وہ مچھلیاں کھاتا ہے نا، تو یہاں مچھلیاں وہ ادھر تھوڑی ملتی ہے، خراب ہے وہ، تو وہاں جا کر نمک منڈی میں جاتا ہے، تکے کھاتا ہے، تکہ کڑھائی، یہ تو بڑا چپین خور ہے نا۔ پیٹو ہے نا، کہیں اچھی چیز ملے وہی بھاگتا۔ تو اب یہاں مدرسے میں تو پھر وہ چیزیں، وہ ٹکا کڑھائی تو نہیں ملتا،
سمجھ آئی نا؟ اچھا تو کہتے ہیں شیخ فرید الدین عطار کہ گرچہ درویشی بہت سخت اے پیسہ، اگرچہ درویشی جو ہے سخت کام ہے اے بیٹے، لیکن ہم سے درویشی نباشد خوب تر، لیکن یہ بھی سن لو کہ درویشی سے بہترین زندگی بھی اور نہیں ہے۔ ہاں ہم سے درویشی نباشد، ہم درویشی سے نہیں ہے، کیا چیز نہیں ہے؟ خوب تر، اچھی زندگی۔ درویشی والی زندگی جو ہے یہ سب سے اچھی زندگی ہے۔ دیکھو گھر میں ہوتے ہو تو فرشتے تمہارے پیروں کے نیچے پر بچھاتے ہیں، جب طلب علم کے لیے آتے تو پھر پر بچھاتے ہیں۔ اس سے بڑی منزلت کیا ہو سکتی ہے؟ اس لیے گھر میں تو تمہیں وہ باقی سہولتیں تو ہوں گی، لیکن یہ چیز کہاں ملے گی؟ اس لیے فرماتے ہیں کہ ہم سے درویشی نباشد خوب تر، کہتے یہ بھی لکھ لو کہ درویشی سے خوب تر زندگی بھی نہیں ہے۔ درویشی سے اچھی زندگی، ہاں ثواب، اجر، دنیا کا کمال حاصل کرنا، علم سب سے بڑی دولت ہے، یہ درویشی سے حاصل ہوگا نا، تو یہ گھر میں کہاں ملے گا؟ تو دنیاوی کمالات ملتے ہیں کس میں؟ درویشی میں۔ اخروی کمالات ملتے ہیں کس میں؟ درویشی میں۔ گھروں میں تو یہ چیزیں کہاں ملتی ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں بھائی طلب علم کی زندگی سے بہتر زندگی بھی تو اور کوئی نہیں ہے، سخت تو ہے لیکن اس کے معال اور انجام کو بھی تو دیکھو کہ معال اور انجام اس کا کتنا اچھا ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ ہر کی اورا نفس توسن رام شد، ہاں ونگ ہی پندا، یہ رہ گیا۔ اچھا، ونگ ہی پندار دان تاریک رائے، خواہدہ مرزید نش آخر خدائے۔ ونگ ہی، یہ پہلے جو انہوں نے بتایا نا کہ بھائی ابلہ ترین آدمی کون ہے؟ ہاں جو نفس و ہوا کے پیچھے پڑا ہوا ہے، ابلہ ترین ہے۔ کہتے ونگ ہی پندار دان تاریک رائے، اس وقت سمجھے گا، پندارت گمان کرے گا یعنی سمجھے گا، یہ تاریک رائے والا آدمی، یہ جس کی رائے کیا ہے؟ جس کی رائے میں ظلمت ہے، یعنی صاحب الرائے آدمی نہیں ہے یہ جو نفس و ہوا کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ اس کو تو سمجھ آئے گی اس وقت اس تاریک الرائے کو، ہاں واحدہ مرزید نش آخر خدائے، کہ چاہے آمرزید نش بخشش اس کی آخر میں اللہ تبارک و تعالی۔ دیکھو آخر میں تو یہ مسلمان ہے، آخر میں تو اللہ تبارک و تعالی اس کو بخشے گا، یعنی بالآخر تو جنت میں جائے گا، مسلمان ہے، لیکن جب یہ جہنم میں اس کو غوطے دیں گے نا، پہلے جنت میں آخر میں جائے گا نا، بخشش تو آخر میں ہوگی، لیکن جب اس نے نفس و ہوا کی ادھر پیروی کی ہے اور پیچھے پڑا رہا ہے، تو اس بخشش سے پہلے جب اللہ تعالیٰ اس کو غوطے دے گا نا جہنم میں، اس کا دماغ ٹھکانے پڑ جائے گا، اس وقت یہ سمجھ لے گا، تو باقی بعد میں اللہ بخش دے گا۔ پھر آئی سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، ہر کی اورا نفس توسن رام شد، ہر وہ بندہ جس کا باغی نفس مطیع ہو گیا، نفس توسن باغی نفس، نفس مانے نفس، توسن مانے باغی، اس کا باغی نفس جو ہے جس کا مطیع ہو گیا، رام شد
یعنی مطیع ہو گیا، فرمان بردار ہو گیا. تو از خیرت مندان نیکو نام شد. عقل مند لوگ، خیرت مندان عقل مند لوگ، عقل مند لوگوں میں سے اور نیک نام لوگوں میں سے ہو گیا. عقل مند، خیرت مندان، نیک نام، جو اچھی شہرت رکھنے والے لوگ، ان میں سے یہ ہو گیا. لیکن جس کا نفس امارہ مطیع ہو اس کو لگام ڈال دی. آئی سمجھ میں؟ بر مراد نفس تا گردی اسیر، صبر بگزیں وہ قناعت پیشگیر. چلو یار